اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ تمہارا دوست ہے، مولا ہے، اور وہی بہترین مدد کرنے والا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 150۔ آیت نمبر 150 کا آخری حصہ اور اس کی تفسیر بیان کی جا رہی ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی کہ اور وہی یعنی اللہ تعالی خیر الناصرین، بہترین مدد کرنے والا ہے۔ یعنی دنیا میں انسان کی جتنی بھی مدد ظاہری طور پر ہوتی ہے، ان تمام مددگاروں میں سب سے بہترین مدد کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ یعنی سارے مددگاروں میں سب سے عظیم مددگار، سب سے زیادہ قدرت رکھنے والا اور سب سے زیادہ طاقت رکھنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ یہاں پر جا کر آیت کریمہ مکمل ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ رمضان مبارک شروع ہونے والا ہے، اس لحاظ سے اس آیت پر ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو روک دیں گے اور نیا سلسلہ جو ہم شروع کریں گے رمضان کے حساب سے وہ شروع کریں گے۔ تو اس آیت کریمہ سے جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں۔ تو یہ مکمل جو آیت ہے 150 نمبر کی آیت، اس سے کئی ایک باتیں معلوم ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ ایمان جو نعمت ہے اس کی فضیلت کا ہمیں علم ہوتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین اسی ایمان کی صفت سے ہمیں آواز دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ تو اللہ رب العالمین کے نزدیک ایمان کی بڑی قدر، بڑی اہمیت ہے۔ اس وجہ سے جب بھی کوئی حکم دینا ہوتا ہے رب العالمین کو، کوئی وعظ اور کوئی تنبیہ کرنی ہوتی ہے، تو اسی وصف کے ذریعے پکارتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ تو اس سے ایمان کی اہمیت کا، فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے۔ دوسری بات آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ ہمارے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ ہم کافروں کی بات مانیں، کافروں کی بات، ان کی اطاعت کریں، یہ ہمارے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی بات ماننا یہ وسیلہ ہے، ذریعہ ہے کفر تک پہنچنے کا۔ کیونکہ قرآن میں کیا کہا گیا؟ ان تطیعوا الذین کفروا، تم کفر کرنے والوں کی بات مانو گے، یردوکم علی اعقابکم، یہ تمہیں کیا کریں گے؟ تمہارے ایڑیوں پر تمہیں پلٹا دیں گے، یعنی مرتد بنا دیں گے۔ تو کافروں کی اطاعت جائز اور درست نہیں ہے۔ نتیجہ کیوں؟ کیونکہ یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ تیسری بات آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی کہ کافروں سے بچنا، ان سے احتیاط رکھنا واجب کیا ہے؟ واجب ہے، وجوب کا حکم ہے۔ اور کوئی نہیں بچتا ہے تو ایک واجبی چیز کو کیا کرتا ہے؟ چھوڑتا ہے، جس پر وہ گنہگار ہوگا۔ ان سے بچنا، احتیاط رکھنا یہ ضروری ہے، کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں قرآن حکیم کے مطابق کہ کافر کوئی ایسا معاملہ اور ایسے کام کرے جس میں مسلمانوں کی مصلحت ہو ہی نہیں سکتا وہ کبھی بھی۔ ہاں اگر کوئی کام ایسا کرے گا جس میں بظاہر مسلمانوں کی مصلحت رکھتی ہے، ایسا لگے گا بظاہر، لیکن حقیقت میں وہ ہوگا نہیں، وہ ان کی اپنی مصلحت ہوگی، ان کا اپنا مفاد ہوگا، آپ کا کوئی مفاد اس میں نہیں ہو سکتا۔ یہ پوری تاریخ بھی گواہ ہے اور قرآن حکیم بہرحال یہ تو بیان کرتا ہے۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ کفار کی اطاعت کا، یعنی کی بات ماننے کا نتیجہ حتمی طور پر جو نکل کر آئے گا وہ کفر کا نکل کر آئے گا، یعنی انسان مرتد ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ کتنا بڑی نقصان کی بات ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کافروں کی بات ماننے کا حتمی نتیجہ جو رزلٹ آئے گا وہ کیا آئے گا؟ کفر آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا واضح طور پر یردوکم علی اعقابکم۔ لیکن یاد رکھیں ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کوئی کافر کی بات مان لی تو آپ کفر میں ڈائریکٹ چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ اہل علم کہتے ہیں کہ کافر دھیرے دھیرے آپ کو اس تک لے کر جائیں گے، کبھی ایسی چیز لے جائیں گے جس پر آپ ان کی بات مانیں گے، پھر آپ اس حد تک رکیں گے نہیں، کیونکہ آپ نے ایک بات مان لی ہے، پھر اس سے آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھیں گے، ایک حد نہیں رہے گی، پھر ایسی چیزیں آ جائیں گی جو آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کریں گے اور آپ ہو جائیں گے مرتد۔ مانا اس کا ہرگز نہیں کہ آپ کو ایسا بولیں گے کہ آپ سجدے کیجیے، رکوع کیجیے، کفر کیجیے، یہ سب کچھ نہیں کہیں گے، ان کے لیے صرف اتنا کافی کہ آپ اپنے دل سے پھر جائیں گے۔ بلکہ بعض اہل نے یہ ذکر کیا ہے کہ کافروں کی جو سرغنہ ہے، جو رؤساء جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے خود یہ کہا ہے کہ ہم نصرانیت پھیلانے کی بات، خاص طور پر نصرانی کرسچن مشنری جو ہوتی ہیں، عیسائی، تو کہتے ہیں کہ ہم اس لیے نہیں، ہم
یعنی نصرانیت کی تبلیغ کر رہے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو ان کے دین سے پھیر کر نصرانی بنانا چاہ رہے ہیں. نہیں، اب یہ کریں. ہم تو نصرانیت تو ایک اچھا دین تھا جس وقت تھا، ابھی تو منسوخ ہو چکا. اب دین اسلام ہے جو حضرت مسیح لے کر آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو بیان حق تھا، لیکن جو شکل اس کی بگڑی اور جو آج جس دین مسیح پر جو لوگ ہیں وہ بالکل غلط ہے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم تو ایک ایسے دین کی طرف لے کر جا رہے ہیں لوگوں کو جو دین ہی نہیں ہے، جو صرف کیا ہے بہیمیت جس کو کہا جاتا ہے، حیوانیت ہے، جس میں انسان صرف پیٹ پوجا کرے گا، بس صرف ظاہری فائدے روحانیت باقی نہیں رہے گی، ساری چیز مادیت آ جائے گی. یہ ہے. اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم تو صرف شک میں ڈالیں گے، کوئی عبداللہ ہے تو عبداللہ رہے، کوئی عبد الرحمان ہے تو عبد الرحمان نام رکھے، جو ہم سے کوئی مطلب نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں اس کے اندر کی جو ایمان ہے وہ نکل جائے، اسلام اس کی غیرت حمیت ختم ہو جائے، یہی چیز نکالنا چاہتے ہیں. بلکہ بعض کفار نے تو یہ بھی کہا کہ ہمارا سب سے بڑا چال معلوم کیا ہے؟ اسلام نکالنے کے لیے میوزک. بغداد کہا ہے شیطانی چالوں میں ایک چال میوزک ہوتا ہے، میوزک اور گانے. ہم ایسے سے گانے لانچ اور ایسے میوزک ہم بنا رہے ہیں جو انسان کے دماغ کو کنٹرول کرے گی، ان کے اندر شیطان کی عبادت آئے گی. آج کا مسلمان بڑا آسان سمجھتا ہے، یہ سنتا صغیرہ گناہ ہے گانے سننا، میوزک سننا، موبائلوں میں لگا ہوا ہے، اس جگہ اس جگہ بہت ساری جگہوں پہ میوزک لگی ہوئی. اس کو آسان نہ سمجھے، یہ چال باقاعدہ کہا ہے، آپ جا کے ریسرچ کر کے دیکھ دنیا آپ کو یہ مل جائے گا. بہرحال اس انداز کا طریقہ اپنایا جائے گا. پانچویں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ کفر ایک خسارے کی چیز ہے. کفر کیا ہے؟ خسارے کی چیز ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ. جب یہ تمہیں ایڑیوں کے بل لوٹا دیں گے، پلٹا دیں گے، یعنی تمہیں مرتد کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ. تم جب لوٹ کر آؤ گے تو خسارہ اٹھا کر آؤ گے. آپ جب رب کے پاس پہنچو گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا، خالی ہو گیا، لاس ہو چکا ہوگا آپ کا. آپ یہاں کچھ نہیں ہے، آپ یہاں کہاں ہیں؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے، آپ کے لیے خسارہ. تو کفر خسارے والی چیز ہے، جسے بھی جاننا بہت ضروری ہے. یہ پانچویں چیز ہے. چھٹی چیز یہ معلوم ہوئی کہ کافروں کی اطاعت سے شدید ترین طور پر وارننگ دی گئی، ایکسٹریم وارننگ جس کو کہتے ہیں. یہاں پر سخت وارننگ، ان تطیعوا الذین، شرط لگا کر کہ اگر تم کافروں کی بات مانو گے، ان سے دوستی نہیں کی جا سکتی، ان سے ولایت نہیں، قلبی دوستی. کچھ لوگ نا قلبی دوستی رکھتے، بھائی بولتے، بھائی ہمارے نسبی بھائی ہو سکتے ہیں، آدم کی اولاد ہے تو بھائی ہو سکتے ہیں، لیکن کیا ہمارے دین بھائی؟ اخوت دین ہمارے اندر ہمارا ان کا رشتہ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں. کفر کی وجہ سے. اور جس انداز میں قرآن حکیم نے منع کیا اس کے بالکل برعکس آج کا دور ہے. مسلمان ناراض ہو جائے چلے گا، کافر ناراض نہیں ہونا چاہیے، ایسی بھی روش ہے ہمارے. یہ بھی روش ہے. کتنی ختم ہے. ولا اور برابر ہمارا دین قائم ہے. ہم اللہ کے لیے ہی دوستی کرتے ہیں اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کرتے ہیں. جو لوگ اللہ کے دشمن ہوں گے کیا وہ ہمارے دوست ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو ایسی دوستی کیسے ہو سکتی ہے؟ شدید ترین اس میں وارننگ دی ہے کہ دوستی، اور دوستی تو چھوڑ کے بات نہیں مانی جا سکتی ہے، بات نہیں مانی جا سکتی. اسی طرح آپ دیکھیں گے ساتویں بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے ولایت یعنی دوستی کا ثبوت ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے، اللہ تمہارا دوست ہے، اللہ تمہارا دوست ہے. یہ روحانیت ہے. کیا ہے روحانیت؟ ہم اپنے آپ تسلیم کریں اللہ ہمارا دوست ہے، کوئی دوست نہیں ہو، ہمارا دوست صرف اللہ ہے. ہم کیوں اس کی بات نہیں مانتے؟ جب ہمارے اندر یہ ایمان ہو کہ اللہ ہی ہمارا دوست ہے، تب دیکھیے. اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ عبادت کرتے وقت مشقت ہوتی ہے، انسان کوئی بھی عبادت ہو مشقت دشواری ہوتی ہے، لیکن جب وہ جس کی عبادت کر رہا ہے اس پر اس کی نظر ہوتی ہے کہ جس کی میں عبادت کر رہا ہوں وہ تو میرا دوست ہے، وہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، وہ میرا خیر خواہ ہے، تو پھر مشقت غائب، دشواری غائب. کیسے ہوتا تھا؟ بلکہ بعض لوگوں نے یہ ذکر کیا کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر جو زنانیں مصر تھی، مصر کی جو عورتیں تھی، اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، اور انگلی کاٹتے ان کو درد نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ ان کی نظر کس پر تھی؟ انگلی کے کٹ جانے پر اور خون نکل جانے پر درد پر نظر نہیں تھی، نظر اس شخصیت پر تھی جو اتنا خوبصورت ہے. جب جس کو چاہتا ہے اور جس کی خوبصورتی اتنا ماں ہو گیا کہ اس کو اپنی درد کیا پتہ نہیں ہے. تو ایسی اللہ کی عبادت کی جاتی ہے کہ اللہ کی محبت، اللہ کی ولایت کا ایسا تصور، ایسا ایمان ہو کہ عبادت میں دشواری محسوس نہ ہوتے. بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے جنگ میں کھڑے ہو جاتے، نماز کے لیے تیر آ کر لگتا پتہ نہیں چلتا تیر لگ رہا ہے، تیر نکال دیا جاتا پتہ نہیں چلتا تیر نکال دیا گیا. بلکہ بعض سلف کے بارے میں آیا کہ انہوں نے یہ اپنا وصیت کر رکھی، کبھی کوئی زخم ہو گیا تو میرا آپریشن کب کرنا،
جب میں نماز پڑھوں گا جب آپریشن، اس سے پہلے اتنا ڈرتے، اتنا گھبراتے تھے، اتنا درد ہوا، لیکن نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے تو ان کا آپریشن ہو گیا، ان کے جسم سے زخم سے تیر نکالا گیا اور دیگر چیزیں نکالی گئی، کچھ پتا نہیں، نماز تو یہ ایسا ہوتا کیوں؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کی نظر اپنی عبادت پر نہیں ہوتی میں کیا کر رہا ہوں، نظر اس پر ہوتی میں عبادت کس کی کر رہا ہوں، اپنے مولا کی عبادت کر رہا ہوں، اس سے محبت کرنے والی عبادت کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین مولا ہے، اس کو فیل کیجئے، تصور کیجئے، بل اللہ مولاکم، اللہ خود کہہ رہا ہے میں تمہارا دوست ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آٹھویں بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے اولیاء، اب ظاہر سی بات ہے اللہ نے جس سے دوستی کی ہے تو جو اللہ سے بھی کچھ لوگوں نے دوستی کی ہے نا، تو جو دوستی کرتی ان کو اولیاء کہا جاتا ہے۔ اولیاء کا اللہ رب العالمین مددگار ہے، اللہ کی مدد ولایت سے آتی ہے، کس سے آتی ہے؟ ولایت سے آتی ہے۔ تو یہ ولایت ہی جو ہے اللہ اپنے ولیوں کا کیا ہو مددگار ہوتا ہے۔ ایک بات اور یہ بھی یاد رکھیں، آخری بات، 9ویں بات ہے، 9ویں اور 10ویں، وہ یہ کہ کوئی بھی اللہ رب العالمین کے مدد کی طرح مدد نہیں کر سکتا، کوئی بھی اللہ رب العالمین کی طرح آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ مدد جب اللہ رب العالمین کریں گے تو اس کی طرح کوئی مدد نہیں ہوگی، اس لیے مدد اسی سے مانگو، سب سے پہلے مدد اسی سے مانگی۔ ہمارے اسلاف کے بارے میں آتا ہے، کھانا کھانے بیٹھے، کھانا کھایا، کھانا چکھا، نمک نہیں، کیا نمک نہیں ہے، اب ہم کیا کریں گے؟ بھائی نمک لاؤ، اسی سے مانگ، اس سے مانگ، ادھر جا ادھر اٹھ کے جا، لیکن پہلے وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کھانے میں نمک نہیں، تو نمک عطا فرما، کیا نمک عطا فرما دے۔ ہم کو بظاہر لگی کہ معمولی چیز ہے، مدد نمک کے لیے تم مدد مانگ رہے ہو اللہ سے، ارے اٹھا کے جا کے لے لو، ڈال لو نمک، لیکن نہیں، نمک اسی کی توفیق سے مل سکتا ہے نا۔ آپ دیکھتے نا بعض حضرات ان کو بیماری لگ جاتی تو کھا نہیں سکتے نا، ان کو کھلانے والا چاہیے، ایک لقمہ اللہ کی توفیق کے بغیر جا نہیں سکتا ہے، ہم کھا نہیں سکتے۔ تو یہ مدد اصل توحید یہی ہے، ایک نمک مانگنا ہو، اللہ کے رسول نے تو یہی تربیت کی نا، جوتے کا تسمہ اگر ٹوٹ جائے کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے مانگنا۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوگا تو اللہ سے مانگے ہوں گے؟ غور کریں اپنی زندگی پہ، تسمہ ٹوٹا ہوگا چلو بھائی موچی کیا چلتے بنوانا ہے، مانگا کبھی؟ یہ تربیت رسول اللہ نے نہیں کی، رسول اللہ نے تربیت کی جب یہ تسمہ ٹوٹ جائے، مقصود یہ کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز جس کو تم کرتا ہے میں آسانی سے حاصل کر لوں گا، نہیں، اللہ سے مانگنا، یہ بھی میں حاصل کرے، بڑی چیز کے لیے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اتنا بڑا کام ہے کیسے ہوگا، چلو اللہ سے دعا مانگتے، ٹھیک ہے اچھی چیز ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی چیز مانگیں تب یہ توحید ہماری مکمل ہوگی۔ آخری بات جو کہیں گے وہ یہ بہت ضروری اور اصولی بات ہے، وہ یہ کہ ہم پر یہ واجب ہے کہ ہم وہی چیز جانیں، وہ چیز جانیں جو قرآن اور سنت میں، صحیح سنت میں ثابت ہے، اسی کو مانیں، اسی کی تصدیق کریں، اس کے علاوہ جتنی چیزیں نہ تو ہم اس کو تصدیق کریں نہ تو ہم اس کو جھٹلائیں۔ کتاب و سنت میں جو چیز آئے گی اسی کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ان کی خبر نہیں آئی جو تم سے پہلے گزرے، یعنی قوم نوح کی، قوم عاد کی، قوم سمود کی، اور ان لوگوں کی جو ان کے بعد ہوئے، ہاں اللہ رب العالمین انہیں جانتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم جب بھی کوئی خبر لیں، حاصل کریں، تو صرف اللہ رب العالمین کی طرف سے، یعنی قرآن حکیم سے اور اس کی کتاب سے، اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنتوں سے۔ اس کے بعد جو باتیں آئیں ہم اس کو نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے، ہوگی نہیں ہوگی، ہم نہ اس کی تصدیق کرتے، سچ مانتے، اور نہ ہم اس کو جھٹلاتے۔ اس سے بہت ساری اسرائیلی روایات آتی ہیں، کتاب و سنت میں اس کا کوئی نہیں ہے، لیکن جو کتاب و سنت میں اس کو تو ماننا پڑے گا، لینا پڑے گا، جو نہیں ہے اس کو ہم چھوڑ دیں، کتنی بھی اچھی لگے۔ آج لوگوں کو کہ اچھی بات ہے کہ ہاں اچھی بات ہے، کیا صحیح کچھ دین کی بات نہیں، ایسا نہیں، ہر اچھی بات آپ کو دین بنا دے، ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔